یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے آیات ہے، اور اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی اسراء کا ذکر فرماتے ہیں، واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین یہاں پر چند نکات بیان فرماتے ہیں۔ پہلے بات کہ کیا واقعہ معراج اور اسراء ایک ہی سفر کا نام ہے یا دو مسلسل الگ الگ اسفار تھے؟ نمبر 2، کیا سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر تھا جو روح اور جسد پر مشتمل تھا، یا صرف خواب یا روح پر مشتمل تھا؟ تیسری بات کہ معراج کے موقع پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، ظاہری دنیاوی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے موافق، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق معراج اور اسراء ایک ہی سفر کے دو مسلسل حصے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی اسراء کا ذکر فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے، الذی وہ ذات اسرا جو لے کے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، اسرا یہاں پر فاعل اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لے کے گیا ہے، تو یہاں پر اسراء کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور سورہ نجم میں معراج کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج اور اسراء ایک ہی سفر کے دو مسلسل حصے ہیں، 2 pieces of 1 journey، کہ ایک ہی سفر کے دو مسلسل حصے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سفر معراج یہ اتنا تیز رفتار تھا، روایت کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ دروازے کی کنڈی ویسی ہی ہل رہی تھی، اتنا تیز رفتار سفر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تھا یا روح یا خواہ پر مشتمل تھا؟ تو جمہور محدثین، جمہور مفسرین اور اس طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سفر معراج یا سفر اسراء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تھا، روح اور جسد دونوں پر مشتمل تھا، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم شان کتاب میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسراء لے کے گیا، یہاں پر فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے بعبدہ اپنے بندے کو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عبد کا تعریف یہ ہے کہ عبد اس کو کہا جاتا ہے جو روح اور جسد دونوں پر مشتمل ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سفر صرف روح کی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے سبحان الذی اسرا بعبدہ کی جگہ بروحہ فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آیا اور قریش کے سامنے جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی تفصیلات رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ میں نے اس طرح سفر کیا ہے، تو کفاروں نے اعتراض کیا، اور کفاروں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر چند لمحوں میں کوئی کر سکے؟ تو کفاروں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفاروں کا اعتراض جسمانی سفر پر تھا، کیونکہ اگر یہ خواب ہوتا یا روح پر یہ سفر مشتمل ہوتی تو پھر کفار یہ اعتراض نہ کرتے۔ تو لہذا کفاروں کے اعتراض اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر روح اور جسد دونوں پر مشتمل تھا۔ اور جمہور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو امامت کروائی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ امامت کا اطلاق یہ خواب پر نہیں ہوتا، اس کے لیے بیدار یہ ضروری ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی اجتماع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسمانی سفر کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفر یہ روح یا صرف خواب میں تھا، تو وہ استدلال کرتے ہیں حضرت جس کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اللہ اسرا بروحی۔ اس روایت اس
اس روایت کی نسبت یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتی ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن جمہور محدثین، جمہور فقہاء کرام، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس روایت کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ سفر معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں تھی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، تو لہٰذا اس روایت کی نسبت کہ ما فقدت جسدا ولیکن اللہ اسری بروحی، اس کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا جمہور علماء کرام کا مسلک عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج یا اسراء یہ روح اور جسد دونوں پر مشتمل تھا، کیونکہ عبد ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعبد ہی اپنے بندے کو، اور بندے کا اطلاق، بندے کا تعریف وہ روح اور جسد دونوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی سبحان الذی، ہاں کہ ہے وہ ذات اسرا لے کے گیا، یہاں پر اسر میں فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کے گیا ہے بعبدہ اپنے بندے کو، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبد کا ذکر فرمائے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین چیز وہ بندگی ہے، عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی تلاش کرنا ہے۔ اور تیسری بات کہ معراج کے موقع پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مسئلے سے اختلاف، اس مسئلے میں اختلاف یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی کرتی ہے، وہ فرماتے ہیں من زعم ان محمد رأى ربه فقد اعظم علی اللہ، جس نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر آنکھوں سے دیکھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور، کہ وہ ایک نور تھا، کس طرح میں وہ دیکھ سکتا؟ کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رآہ بقلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مراد لیتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مراد ہے۔ اور علماء کرام، جمہور علماء کرام اس میں تطبیق کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جسمانی آنکھوں سے، ظاہری دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ رآہ بقلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور دل کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کے آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، سبحان پاک ہے الذی وہ ذات اسرا جو لے کے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات